حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تعلق سے حجت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا بہترین انداز میں تعارف اس کے سامنے پیش کیا. مختلف دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دی جس کو سن کر وہ بے زبان اور بالکل خاموش ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بعد اللہ کی ایک عظیم قدرت احیاء موتا کے بارے میں اللہ نے اس میں بیان فرمایا اور کہا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ یا اس آدمی کی طرح کہ جس کا گزر ایسی بستی پر سے ہوا کہ جو اپنے چھتوں کے بل اوندھے پڑے ہوئے تھے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کی موت کے بعد کیسے اس کو زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا. قال کم لبثت، اللہ نے اس سے کہا کہ تو کتنی مدت سوئے رہا. قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہا. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ نے کہا کہ بلکہ تو 100 سال تک سوتا رہا، لہٰذا تو اپنے کھانے اور اپنے پانی کی طرف دیکھ کہ وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے. وانظر الى حمارك، اور تو اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیتے ہیں. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اور تو ان ہڈیوں کی طرف دیکھ کیسے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں. ثم نكسوها لحما، اور کیسے اس پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبين له، جب اس پر یہ چیز واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ یقیناً میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا، محدثین نے اور اکثر مفسرین نے اس شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام کو لیا. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا کہ ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوا، اور ایسی بستی کہ جو مری ہوئی تھی، اللہ نے اس کو موت دے دی تھی. حضرت عزیر یا پھر اس میں جو شخص بیان کیا گیا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی اس احیاء موتا کی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی مرنے کے بعد، موت کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے کی جو قدرت اور طاقت ہے، اس کے بارے میں ان کے دل میں شبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مری ہوئی بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کے لیے، ان کی نشانی کے لیے ان کو موت دے دی
اور 1 سال تک 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اور 100 سال کی نیند کے بعد جب دوبارہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو ان سے پوچھا کہ تو کتنی مدت سوتا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے گزارا ہے سو کر. اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان کیا کہ بلکہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ 100 سال تک تم سوتے رہے. اور یہ اللہ کی نشانی ہے. تم یہ دیکھو کہ تمہارا جو کھانا اور پانی تمہارے ساتھ تھا وہ بھی ابھی تک ویسے ہی تر و تازہ ہے, وہ خراب نہیں ہوا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے ہی اس گدھے کو زندہ کیا دوبارہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا نظارہ ان کو بتلایا. اور اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی احیاء موتا کی جو طاقت اور قدرت ہے وہ انسانوں کے سامنے پیش کی کہ رب العالمین کی طاقت, اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو 100 سال تک موت دینے کے بعد 100 سال کے بعد بھی اٹھانے پر, اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر, دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اللہ رب العالمین. اور اس سے یہ اللہ نے یہ بتلایا کہ جو رب العالمین انسان کو اس کی موت کے 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے, ہزاروں سال کے بعد بھی وہ رب العالمین انسان کو زندہ کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ موت دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے, پھر موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی بخشنا, زندگی عطا کرنا, یہ بھی اللہ رب العالمین کی طاقت, قدرت اور اس کے اختیار میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پچھلے واقعے کے اندر اپنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل اللہ نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو آسمان سے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی دلیل اس میں پیش کی, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت, اپنی قدرت کی نشانی پیش کی کہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار تو مجھ کو بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ نے کہا کہ کیا تم کو مکمل ایمان اور یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین, لیکن تاکہ میرے دل میں مزید مجھ کو اطمینان ہو جائے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم 4 پرندے لو اور اس کو ذبح کرو. ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا, اور اس کے ٹکڑوں کو الگ الگ کر کے, مختلف ٹکڑوں کو ملا کر ان تمام کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا, پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو پکارو, وہ پرندے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور یہ بات جان لو کہ یقیناً اللہ رب العالمین زبردست حکمتوں والا ہے. جس طریقے سے پچھلی آیت میں اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت, اس کی قدرت کی نشانی پیش کی, اس آیت کے اندر بھی اللہ نے اپنی اسی طاقت اور قدرت کی نشانی کو دوبارہ دہرایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے کہا کہ رب العالمین میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیا تجھ کو میری اس طاقت پر, اس قدرت پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین یقیناً میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتا ہوں, مکمل میرا یقین تیری ذات پر ہے, لیکن میں دیکھنا اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ مزید میرے دل کو اطمینان ہو جائے اور مزید میرا دل کے اندر کا اطمینان, ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 مختلف قسم کے پرندوں کو لیجئے اور ان پرندوں کو ذبح کریے
اور ان پرندوں کو گوشت کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ملائیے اور پھر اس گوشت کو الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیجیے اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر آپ بلائیے. وہ پرندے چل کر دوڑ کر آپ کے پاس واپس آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور وہ پرندے جن کا گوشت جن کی ہڈیاں الگ الگ مکس ہو چکی تھی ایک دوسروں سے مل چکی تھی الگ الگ پہاڑیوں پہ ان کو رکھ دیا گیا تھا وہ تمام اللہ رب العالمین کے حکم سے اکجا ہوئے اکٹھا ہوئے اور پرندوں کی شکل میں جوں کا تو بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اپنی اس قدرت کی اور اپنی اس نشانی کو پیش کیا کہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسانوں کی موت کے بعد یا کسی بھی چیز کی موت کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل اس وجہ سے پیش کی کہ اکثر کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر ہمیشہ شک رہتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے پورے خاک ہو جائیں گے یا ہم کو اگر جلا دیا جائے گا تو راکھ بن کر اڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پیدا کرے گا. خاص طور پر مکے کے کفار و مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم مر کر گل جائیں گے سڑ جائیں گے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا زمین میں مل کر تو دوبارہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا. یہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیوں کے ذریعے مختلف آیات کے ذریعے اپنی اس قدرت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا اور یہ انسانوں کو یہ درس دیا اس کے اندر یہ سبق دیا کہ انسان دنیا کے اندر چاہے نیز تو نابود ہو جائے اس کی موت پر چاہے کتنے ہی صدیاں گزر جائے سال گزر جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس انسان کو پیدا کرے گا اور جب دوبارہ پیدا کرے گا تو پچھلی زندگی کا حساب و کتاب اس انسان سے لیا جائے گا. یہ انسان کو بتلانا مقصود ہے. صرف دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت کو بتانا مقصود نہیں بلکہ جب دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا تو پھر اس کی پچھلی گزری ہوئی زندگی کا حساب و کتاب انسان کو دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. لہذا جو موقع جو زندگی جو وقت اللہ تعالیٰ نے اب دیا ہے انسانوں کو ہم اس کو استعمال کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے سیکھنے اس پر سمجھنے اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.